اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایمان امید سے ریوالور غائب ہونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ اب آگے میں تم سے پوچھ رہا ہوں امید، ریوالور کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ ریوالور کہاں ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بظاہری لاپرواہی جتاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا کہ ریوالور کہاں گیا؟ وہ اس کی بات پر حیران تھا۔ اس گھر کی ہر چیز کا پتہ رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے ایمان، ہو سکتا ہے کہ تم نے کہیں اور رکھ دیا ہو۔ اس بار اس نے جان پوچھ کر تلخ انداز میں جواب دیا۔ تم جانتی ہو میں ہمیشہ اسے اسی دراز میں رکھتا ہوں، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ پریشان نظر آنے لگا۔ تم نے اسے اٹھا کر کہیں اور تو نہیں رکھ دیا امید؟ تھوڑا سوچو، بھلا مجھے کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ میں تمہاری ریوالور کو اٹھاؤں گی؟ مگر مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں ہے، شاید میں نے ہی کہیں اور اٹھا کے رکھ دیا ہو۔ اس نے صاف انکار کرتے کرتے بات بدل دی۔ اسے اچانک خیال آیا تھا کہ ایمان کہیں ملازموں کو نہ بلوا لے، ورنہ یہ بات مثلاً طول پکڑ لے گی۔ اچھا یہ فضول کی باتیں تو چھوڑو، تم ذرا اپنی درازوں کی سائڈ دیکھو، کہیں اس میں تو نہیں ہے؟ وہ کھڑے کھڑے امید سے کہہ رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے تینوں درازیں چیک کی، مگر وہ جانتی تھی کہ ریوالور وہاں نہیں ہے۔ ایمان میں نے تینوں درازیں دیکھ لیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے جواب پر ڈریسنگ میں چلا گیا۔ امید کو اندر سے ڈور بیل کھولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے الماری کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ وہ ہونٹ بھینچے ہوئے بیٹھی رہی۔ اس کی ایک چھوٹی سی بھول نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے ریوالور یہاں سے ہٹانے کی؟ میں یہیں سے ریوالور نکال کر اسٹڈی میں جا سکتی تھی، اور اگر وہ سو بھی جاتا تو بھی میں دراز کھول کر ریوالور نکال کر اسے شوٹ کر دیتی۔ اگر اسٹڈی میں وہ پیچھے مڑتا تو میں ریوالور اپنی پشت میں چھپا لیتی یا کچھ اور کر سکتی تھی، مگر ریوالور ہٹانا نہیں چاہیے تھا۔ میری مت ماری گئی تھی۔ وہ اب خود کو کوس رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ریوالور نہ ملنے پر ایمان کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ بہت محتاط طبیعت کا انسان تھا۔ اس نے اپنی زیادہ تر زندگی غیر ملکوں میں گزاری تھی، اور غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے ملک میں رہنا بہت مشکل کام تھا۔ امید کو یاد تھا کہ کسی بھی لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے وہ ریوالور اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ یہ جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ اپنے ہی گھر کے بیڈ روم سے یوں ریوالور کا غائب ہو جانا ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں چیک کرنے کے بعد جیسے کچھ تھک سا گیا تھا اور اسٹول پر بیٹھ گیا۔ امید بظاہری طور پر ٹی وی کی طرف متوجہ تھی، مگر اس کا سارا دھیان ایمان کی طرف تھا۔ چند منٹ وہ جیسے کسی سوچ میں گم رہا تھا، پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے امید کو مخاطب کیا۔ امید، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم نے ریوالور اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھی ہو تو تم کہاں رکھ سکتی تھی؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ ویسے بھی میری طبیعت پچھلے چند ہفتوں کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں بار بار بھول جاتی ہوں کہ میں نے چیزوں کو کہاں رکھا ہے۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بظاہر پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اچھا، میری ناموجودگی میں تم کیا ہر رات ریوالور چیک کرتی رہی تھی؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں کی۔ تمہیں تاکید کر کے گیا تھا کہ ایسا کرنا، ریوالور چیک کر کے رکھنا، پھر بھی تم نے… اگر کچھ ہو جاتا تو ریوالور کے بنا کیا کرتی تم جانتی ہو تم اکیلی تھی۔ تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو امید؟ میری بات تمہارے ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی یا غصہ، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ امید نے سر اٹھا کر ایمان کی طرف دیکھا۔ مگر کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے بڑی ہی بے خوفی سے کہا۔ وہ اس کے جواب سن کر گنگا رہ گیا۔ اس کی زبان پر کوئی الفاظ نہ تھا۔ وہ ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہو جاتا تو میری طرف دیکھو، اس نے تندی سے کہا۔ تو ہو جاتا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کس کو فرق پڑتا ہے؟ امید کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ حد ہے امید، میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے منہ بنانے کی وجہ آخر ہے کیا؟ چھوڑو، تم سے بات کرنا بیکار ہے۔ راولپنڈی جانے سے پہلے کیا تم نے ریوالور دیکھا تھا؟ کیا تب وہ یہاں تھا؟ اس بار امید کو اس کی آواز میں سرد محسوس ہوئی۔ مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے مت پوچھو۔ تو یاد کرو یار، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ریوالور میں نے چھپایا ہے؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا امید، میں بس تم سے پوچھ رہا ہوں۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ تم مجھ پر بھڑک رہے ہو۔ امید، میں تم پہ بھڑک نہیں رہا یار، میں تم پہ شک نہیں کر رہا، میں بس پریشان ہوں۔ تم کیا اتنی بھی باریک بین نہیں ہو کہ میرے الفاظوں کو سمجھ سکو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بالکل سمجھ سکتی ہوں، جو سمجھنا تھا میں سمجھ چکی ہوں،
اور کیا کیا جانتی ہوں یہ تمہارے علم میں بالکل نہیں ہے ایمان۔ اس کے جملے پر مشتعل ہو کر اس نے کہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتا رہا اور پھر اتنی ہی سرد آواز میں اس نے امید سے کہا، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے امید؟ کیا جان چکی ہو اور کیا کیا جانتی ہو میرے متعلق جو میرے علم میں نہیں ہے؟ اس نے اپنی ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ وہ یکدم سنبھل گئی۔ وقت آنے پر بتا دوں گی۔ امید باتوں کو مت گھماؤ، میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ وقت آ چکا ہے، بولو تم کیا جانتی ہو؟ ارے تم کیا چاہتے ہو؟ ایک چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر مجھ سے لڑنا چاہتے ہو کیا؟ ایمان اسے دیکھ رہا تھا۔ میں لڑنا چاہتا ہوں؟ ہاں تم لڑنا چاہتے ہو، اسی لیے تو بات کا پتنگڑ بنا رہے ہو۔ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو نا تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں؟ وہ خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کس نے یہ خرافاتی باتیں تمہارے ذہن میں رکھی ہیں؟ مجھے کیوں جان چھڑانے کی ضرورت پڑ گئی تم سے؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں امید۔ اسے جیسے امید کی باتوں پر کرنٹ لگا تھا، تاکہ میں تمہارے جھوٹ سے بے خبر رہوں، ہے نا؟ تمہارے فراڈ اور تمہارے گناہوں کو جان نہ سکوں، اسی لیے تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جو بات راز میں رکھنا چاہتی تھی وہ جانے انجانے میں اس کی زبان پر آنے لگے تھے۔ اس نے ایمان کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا دیکھا۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر اسے اسی خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ایسا کون سا جھوٹ، ایسا کون سا فراڈ، کیا گناہ کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ خود پر قابو پا چکی تھی اور اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی ایمان، چلے جاؤ میرے پاس سے۔ مگر میں جاننا چاہتا ہوں، یہ میرے ایمان کی بات ہے، میرے کیریکٹر کی بات ہے، یہ سوال مجھ پر اٹھایا گیا ہے، میں بالکل جاننا چاہتا ہوں، میں حق رکھتا ہوں اس بات کا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ بات کو ختم کرو یہیں پر۔ ایک ریوالور کے لیے تم اتنا تماشا کھڑا مت کرو۔ تم سوچ رہے ہو نا کہ ریوالور میں نے چھپائی ہے، مجھ سے گم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی بات پر یکدم بھڑک گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ قیمت دے دو گی؟ بات قیمت کی نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ایک گھر کے اندر سے ریوالور غائب ہو گئی، تم یہاں موجود تھی، اگر وہ چور تمہیں کچھ کر دیتا تو؟ بات ریوالور کی قیمت کی نہیں ہے، بات تمہاری حفاظت کی جو میں نے اٹھائی ہے۔ بات اس چیز کی ہے، کم سے کم تم سمجھو تو، کہ اس سے پہلے میں نے تم سے کسی چیز کی قیمت مانگی ہے؟ امید خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ لائسنس یافتہ ریوالور تھی امید۔ اگر کسی نے اسے یہاں سے غائب کر دیا ہے تو کسی جرم میں استعمال ہونے کی صورت میں پولیس سیدھا میرے پاس آ جائے گی، میں پکڑا جاؤں گا، میرا کیریئر داؤ پہ لگا ہے۔ جب تک وہ غائب ہے ہمیں خطرہ ہے امید۔ تو سوچو، اگر تم نے اسے رکھا ہے تو کہاں رکھا ہے؟ اگر یہ تمہاری بھول نہیں ہے تو وہ کون شخص ہے جو ہمارے بیڈ روم کے دراز سے ریوالور لے گیا؟ اور اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ کام ملازموں کا ہوا تو ہم اور بھی زیادہ خطرے میں ہیں امید۔ سیکیورٹی گارڈ کو بھی تم نے دوپہر میں بھیج دیا، نہ گھر پہ کوئی ملازم تھا، یہ سب کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں ایک کام کرتا ہوں، سیکیورٹی ایجنسی میں فون کر کے کچھ گارڈز کو بلا لیتا ہوں ہماری سیکیورٹی کے لیے، کم سے کم رات تو سکون میں گزرے گی۔ اور صبح ایک کام کرنا کہ ریوالور ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، اگر نہ ملے تو ہمیں پولیس میں ایف آئی آر کروانی پڑے گی۔ وہ بات کرتے کرتے فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس نے کسی سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈز بلوانے کی بات کی تھی۔ وہ بے بسی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی نے ایمان کو محتاط کر دیا تھا۔ وہ بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اگلے چند منٹوں میں وہ پورے گھر کو چیک کر رہا ہوگا اور شاید ملازموں کو بھی بلوا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ چند منٹوں کے بعد بیڈ روم میں آ کر اس نے انٹرکام پر سارے ملازموں کو بلوا لیا۔ وہ ہونٹ بھینچے ہوئے اس کی مصروفیات دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر بیڈ روم سے نکل گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ دوبارہ آ گیا۔ صابر کو ریوالور کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اس نے امید کو جیسے مطلع کیا۔ وہ کوئی بات کا جواب دیے بغیر ٹی وی کی طرف متوجہ رہی۔ وہ ایک بار پھر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد امید نے بیل کی آواز سنی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ باہر گارڈز آ چکے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، گارڈز اندر تو نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں، مگر پھر مجھے چوکیدار کو بھی بھیجنے کی کیا ہی ضرورت پڑی تھی؟ اس نے ملازم اور چوکیدار کو تو صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ کسی طرح کی مداخلت نہ کر سکے اور وہ دونوں اس کے منصوبے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ لیکن اب صورتحال بالکل الٹ گئی تھی۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ملازم واپس چلے گئے تھے۔
ایمان واپس بیڈ روم میں آنے کی بجائے سیدھا اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ 15 سے 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ ٹی وی آف کرنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ لانچ کی لائٹ بند تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کی نیچے سے اسٹڈی روم سے نکلنے والی روشنی باہر کے کوریڈور کو بھی روشن کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جھک کر کے کھولے سے اس نے اسٹڈی روم کے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسٹڈی ٹیبل کا ایک کونا نظر آ رہا تھا، مگر کمپیوٹر اور سامنے پڑی ہوئی کرسی اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اسٹڈی روم میں کچھ آواز سننے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اسٹڈی روم میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحے اس نے اپنی سانسوں اور تیز دھڑکن پر قابو پانے کی پوری کوشش کی، پھر دروازے کی نوب پر ہاتھ پھیر لیا، حتیٰ کہ اس نے دروازے کی نوب کو آہستہ سے گھما کر دروازہ کھول دیا۔ ایمان نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کرسی پر موجود نہیں تھا۔ کرسی خالی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی۔ یہ نماز آخر کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے ابھی بھی یاد تھا کہ اس کے آفس سے اسے یہی کہا گیا تھا کہ یہاں کوئی ایمان علی نہیں ہے، اور ڈینیل ایڈگر کے بارے میں پوچھنے پر اسے معلومات فراہم کر دی گئی تھی، جبکہ ایمان علی نے اسے کہا تھا کہ وہ آفس میں اپنا نام تبدیل کر چکا ہے۔ وہاں سب اسے ایمان علی کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ پھر امریکہ کا وہ ویزا جو اس نے مذہبی رسمات کرنے کے لیے حاصل کیا تھا، کون سی مذہبی رسمات تھی؟ اور ایمان کے انکل کا وہ بیان کہ ڈینیل نے مذہب تبدیل نہیں کیا، بلکہ اس نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اس نے امید کے ساتھ اسے کسی رضامندی سے یہ طے کیا تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ پھر اس نے آفس سے ریزائن بھی کر دیا، جبکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اپنے مذہب کی تبدیلی بھی اس نے نہیں کی۔ بینک کا خالی اکاؤنٹ، رقم کا ٹرانسفر ہونا، اس کے ڈاکیومنٹس یہاں نہیں ہونا، اس کے پیرنٹس کا جرمنی سے یکدم سے غائب ہو جانا، فون نہ اٹھانا، وہ کیسے کسی ثبوت کو جھٹلا سکتی تھی؟ اور 1 مہینے تک اس نے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا۔ ہر چیز نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ یقین کر لے کہ ایمان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ فراڈ تھا، اس نے اسے دھوکہ کیا تھا۔ واحد چیز جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ تھی اس کی واپسی۔ جب وہ اپنے سب کام نپٹا کر چلا گیا تھا تو وہ واپس کیوں آیا تھا؟ اسے کون سی چیز تھی جو پیچھے کھینچ لائی تھی؟ اور وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتی تھی کہ اس چیز کو کھوج نکالتی۔ وہ جلد سے جلد اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پھر غائب ہو جائے۔ اور اب وہ یہاں اسٹڈی روم میں نماز پڑھ رہا تھا، اور تب ہی اسے ایک خیال نے پریشان کر دیا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ میں یہاں آنے والی ہوں، اور صرف مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے اس نے ڈھونگ رچا ہے؟ وہ ساکت ہو گئی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں یہاں آنے والی تھی؟ کیا اس نے میری آہٹ کی آواز سن لی تھی؟ مگر اسے یوں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کہیں وہ یہ تو نہیں جان گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں؟ جب کچھ دیر پہلے میں نے اسے فریب، جھوٹ اور گناہ کا تانا مارا تھا، شاید وہ سمجھ گیا ہوگا، اسی لیے اس نے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اگر وہ سو گیا تو میں اسے شوٹ کر دوں گی، اور شاید وہ ریوالور یوں گم ہو جانے سے تھوڑا پریشان ہے، یا اسے مجھ پر شک ہے۔ وہ ساکت کھڑی اسے نماز پڑھتے دیکھ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہی تھی، اور سب کچھ جیسے صاف ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے، اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلائنڈ فول کھیل رہے ہیں۔ میں صبح سے اسے دھوکہ دے رہی ہوں، اور اب یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دروازہ ہلکے سے بند کر کے دھیمے قدموں کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیف کے پاس پہنچ کر کتابیں ہٹانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر محتاط نظروں سے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر چہرہ موڑ لیا۔ جن کتابوں کے پیچھے اس نے ریوالور رکھا تھا انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے نکال لیا۔ پھر وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی۔ ریوالور وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر کپکپاہٹ محسوس کی۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ کیا اسے جال میں پھنساتے پھنساتے وہ خود اس کے جال میں پھنس گئی تھی؟ اور اب امید سوچ رہی تھی کہ اب جیسے ہی وہ مڑے گی، ایمان ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر ریوالور تانے ہوئے کھڑا ہوگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دونوں کتابیں اسی جگہ واپس رکھ دی۔ واپس پلٹنا شکست تسلیم کرنے کے برابر ہوگا، مگر اس سے پلٹنا تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ واپس پلٹ گئی تھی، اور ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ وہ اب سجدے کی حالت میں تھا۔ کسی حد تک فریب دینا چاہتا تھا،
یا مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ جاننے کے باوجود کہ بھی سب کچھ میں جان چکی ہوں اور اسے قتل کر دینا چاہتی ہوں، یہ اب بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے۔ وہ مشتعل ہو گئی۔ ایمان اب رکوع کی حالت میں تھا، تبھی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر جم گئی۔ ریوالور اسٹڈی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ مزید کچھ سوچنے کی بجائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی اور اس نے ریوالور کو اٹھا لیا۔ اپنے اندر اس نے یکدم جیسے عجیب سی طاقت محسوس کی تھی۔ ریوالور کا سیفٹی کلچ بھی ہٹا ہوا تھا۔ وہ ریوالور اٹھا کر ایمان کی پشت پر آ گئی تھی۔ ایمان نماز پڑھنے کے دوران کمرے میں اس کی آمد اور اس کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں رہا ہوگا، یہ وہ جانتی تھی۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں اٹھا کر ایمان کی پشت کا نشانہ لیا تھا۔ وہ سجدے میں تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ٹریگر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھا دیا، مگر کوشش کے باوجود وہ گولی نہیں چلا سکی۔ اس نے کچھ بے بسی سے آنکھیں کھول لی۔ یہ شخص فریب کر رہا ہے، مجھے یہ دھوکہ دے رہا ہے، مگر نماز پڑھ رہا ہے۔ جا نماز پر میں اسے اس طرح گولی کیسے چلا سکتی ہوں؟ جب صبح سے میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوں تو چند منٹ انتظار اور کر سکتی ہوں۔ کتابوں کی شیلف سے ٹیک لگا کر ایمان کی پشت پر نظر جمائی کھڑی رہی۔ وہ اب سلام پھیر رہا تھا۔ امید نے برق رفتار سے ریوالور کو دوپٹے میں چھپایا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ امید، تمہیں کوئی کام ہے کیا؟ اس نے امید کو مخاطب کیا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر گردن واپس موڑ لی۔ میں نماز ختم کر لوں پھر بات کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے پہلے بات کرنی ہے۔ تم نماز چھوڑ دو اور اٹھ کر میری بات سنو پلیز۔ صرف آخری کی 2 نفل رہ گئی ہیں، وہ مجھے پڑھ لینے دو۔ تم جانتی ہو ہماری باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی اور میں نماز کو درمیان میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے نیت کر لی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی گالیاں نہیں دی تھیں جتنی اس نے اس وقت ایمان کو دل میں دی تھی۔ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے آخر یہ نماز پڑھ کر؟ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ کون سی جنت تلاش کر لے گا یہ؟ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے 2 نفل ادا کی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ منتظر تھی کہ وہ دعا کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ اسے شوٹ کر دے گی۔ دعا کرنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر جھکتے ہوئے جانماز اٹھائی۔ ایمان جیسے ہی امید کی طرف پلٹا، وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس کے ہوش ٹھکانے پر نہیں تھے۔ وہ اس پر ریوالور تانے ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تھی اور اگلے ہی پل وہ ٹریگر دبا چکی تھی اور کمرہ گولیوں کی آوازوں سے گونج گیا۔